آپ دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، فضل فرمائیے مولا۔ حضور موہن پال سنگھ کو صحت تندرستی عطا فرمائیے، کینیڈا سے آپ کا غلام ہے مولا، بیمار ہے، شفا کاملہ عطا فرمائیے، رحم فرمائیے حضور۔ حضور رضوان کے بیٹا ہوا شکرانہ قبول فرمائیے، تمام چاہنے والوں کا سلام قبول فرمائیے، رحم فرمائیے حضور۔ دل کے ہر داغ کو ایک پھول بنا دو خواجہ، میری فریاد کو مقبول بنا دو خواجہ، ایک نظر اپنے گدا پر کیجئے، دامن مقصود کو بھر دو غریب نواز، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانے شکست رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولا تندرستی بلاؤں سے محفوظ آ جا حضور۔ یہ سب آپ کے شہدائی، یہ روحت آپ کی خدمت میں حاضر ہے حضور، اتحاد قبول، اس کو کامیاب زندگی عطا ہوا۔ مولا غریب نواز یہ روحت کا والد شکریہ، آپ کی خدمت میں غلام حاضر ہے، دامن کے سائے میں حفاظت میں رکھیے مولا رحم۔ یہ شمس الدین غلام حاضر، حضور حاضری قبول فرمائیے، مولا غریب نواز غیب سے مدد فرمائیے، حضور آپ کے تمام چاہنے والوں کی خیر نہ ہو۔ یہ سید شہاب علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، حضور اس کی بھی حاضری قبول فرمائیے، اس کا بھی نظر و نیاز کا تحفہ قبول فرمائیے۔ مولا جتنے عاشقوں نے غلام کے پاس نظر و نیاز کے تحفے بھیجے ہیں مولا قبول فرمائیے، حضور جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے، جو قرضدار ہیں قرضداری سے نجات عطا فرمائیے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرمائیے۔ مولا جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں ان ماں باپ کو بچوں کے فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے، تمام بچوں کو والدین کی خدمت کا جذبہ اور حیثیت عطا فرمائیے۔ حضور غلام کی زبان کی لاج رکھیے، تمام چاہنے والے جو آپ کے غلام کے پاس پھول چادر کے تحفے نذرانے بھیج رہے ہیں مولا، سب کے نظر و نیاز کے تحفے قبول فرمائیے۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولا کرم رحم، غلام کی زبان کی لاج رکھیے شہنشاہ، آپ دلوں میں ختم نبوت کا دفاع جو ہم نے کیا ہے وہ کس نے کرنا تھا؟ سرکار جن کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ ان کلموں کو انڈورس کیا ہو، اور جنہوں نے ان کو کتابوں میں چھاپا ہو، جنہوں نے اس کے دفاع کے اوپر مناظرے لڑے ہوئے ہوں، وہ کس منہ کے ساتھ ختم نبوت کا دفاع کر سکتے ہیں؟ ان کے بزرگوں نے تو خود ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہوئے ہیں، کبھی کشف کے نام کے اوپر، کبھی الہام کے نام کے اوپر، اور کبھی جو ہے وہ امامت کو بگاڑ کے اس حوالے سے کہ آسمان اور زمین کا کوئی رشتہ موجود ہے وہی کے اعتبار سے۔ انہوں نے کہاں سے دفاع کیا؟ پھر کہتے ہیں جناب وہ دیکھیں ہم کشف الہام میں یہ نہیں کہتے کہ کوئی احکامات ملتے ہیں، احکامات صرف پیغمبروں کو ملتے ہیں، باقیوں کو صرف خوشخبریاں ملتی ہیں۔ سرکار وہ خوشخبریاں جو کشف الہام سے نہیں ملیں گی، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات، خوشخبریاں باقی ہیں، بشارتیں۔ پوچھا گیا کیا؟ فرمایا وہ خواب ہیں، اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، یا نفس کی طرف سے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت علیہم السلام، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا دین اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہا ہے۔ تو کہہ تو دیتے ہیں جناب نے بزرگوں نے کبھی الہام میں یہ دعوے تو نہیں کیے ہیں۔ سرکار آپ تذکرۃ الاولیاء کتاب پڑھیں، تمام بزرگوں کے جو واقعات لکھے ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، صرف شریعت کے احکام نہیں لے رہے، دعوے کر رہے ہیں۔ ابھی تک یہ چھپتے تھے یہ کہہ کے کہ نہیں جی وہ بزرگان دین جو ہے نا وہ شرعی کوئی احکام تو نہیں لے رہے ہوتے جی، وہ اگر شرعی احکام لیں تو ہم کہیں گے ختم نبوت پہ ڈاکہ، ہم تو کشف الہام کو یہ مانتے ہیں بس کوئی بشارت ہوگی۔ یہ قادیانیت اور رفس کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ الہام اور چیز ہے اور دعوی نبوت اور چیز ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔
کہ الہام جو ہے وہ احکام کی معرفت کا سبب نہیں ہے. الہام کس کا؟ ولی کا. جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے. نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے. یہ ہمارا مسلک ہے. اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی. اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی. یہ بشارت ہے. عقیدے بتا رہے ہیں. قصیدہ غوثیہ میں کیا کیا اشعار لکھے ہیں کہ قیامت تک جتنے دن طلوع ہوں گے وہ مجھے بتائیں گے کہ کیا ہوگا. تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. میں اپنے سارے مریدین کو جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. سرکار یہ ساری چیزیں علم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں. یہ عقیدے ہیں. یہ کہاں سے بشارتیں مل گئیں؟ یہ تو صرف پیغمبر کا ٹائٹل ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ غیب کے اوپر کسی کو مطلع کرے. وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے ان کو غیب پر اطلاع دیتا ہے. آپ پیغمبروں والا ٹائٹل ان بابوں کے بارے میں کلیم کریں، کبھی کشف کے نام پہ، کبھی کرامت کے نام پہ، اور جی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے.